انہوں نے جو 16 ماہ میں نون لیگ کو نقصان پہنچایا، بقول ان کے ریاست انہوں نے بچا لی، تو ووٹ بینک تو ان کا گڑھے میں چلا گیا نا۔ اب دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے تو نون لیگ جو بچی کچی رہ گئی ہے اس کا خاتمہ نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ علی امین گنڈا پور، جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو آلموسٹ ختم کیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ ہوا۔ دوسرا ایک دعویٰ کیا گیا ہے بیرسٹر گور کی طرف سے کہ 180 نشستیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں 92 آ رہی ہیں۔ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا؟ اور تو اور آج جو شہباز شریف نے مسکراہٹیں دی ہیں وہ بڑی کہانی بیان کر رہی ہیں۔ ان کی مسکراہٹ، زومانی مسکراہٹ کے اندر کئی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ باہر آئیں گی۔ 2018 میں بھی شہباز شریف صاحب اسی طرح مسکرائے تھے ایک جگہ، وہ بھی کہانی میرے پاس موجود ہے، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ پھر خورشید شاہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، میں اس پر بھی آؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آؤں گا جو تحریک انصاف نے آج فیصلے کیے ہیں۔ عمران خان سے جیل میں ملاقات کی ہے بیرسٹر گور نے، علی ظفر نے، حامد خان نے اور دیگر وکلاء نے، اور وہاں الیکشن نتائج پر بڑے اطمینان کا اظہار کیا عمران خان نے، اور بڑی کامیابی جو ان کو ہوئی ہے، بڑے خوش ہیں، وہ بڑے مسکرا رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ اب جو الیکشن سے پہلے کچھ پریشانی کے آثار آتے تھے وہ اب نہیں ہیں تھے۔ آج انہوں نے علی امین گنڈا پور کو خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا۔ علی امین گنڈا پور روپوش ہیں، گرفتار نہیں ہو سکے۔ ان پر 9 مئی حملوں کی منصوبہ بندی سمیت بہت سے اور مقدمات ہیں، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان، جن کا بیس ہے ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، بنو، جنوبی اضلاع جن کو کہا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں، 2018 میں بھی مولانا فضل الرحمان کو شکست ہوئی تھی، اور ابھی بھی مولانا فضل الرحمان کو اور ان کے دونوں بیٹوں کو شکست ہوئی، اور علی امین گنڈا پور اس کے مرکزی کردار ہے۔ اب ایک تنقید آ رہی ہے نون لیگ کی طرف سے بھی کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں۔ بالکل، تو یہ پھر نگران حکومت کی ناکامی ہے جو خیبر پختونخوا کی ہے یا فیڈرل کی ہے، کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ عدالتوں میں کوئی کیس نہیں چلا، مقدمے درج ہیں ضرور، وہ تو بہت سے لوگوں کے خلاف ہیں 9 مئی کے معاملے میں۔ تو یہ ایک عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ آج اس نامزدگی سے ظاہر ہو گئی ہے کہ مور فائٹ۔ اب پہلے پرویز خٹک تھے، پھر محمود خان تھے، اب انہوں نے ایک ہارڈ لائنر کو وہاں وزیر اعلیٰ کا امیدوار بنایا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج آگے چل کے بنتے ہیں۔ بیرسٹر گور نے جو دعوے کیے ہیں میں ان پر آتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری 180 نشستیں ہیں جو ہم جیتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ انہوں نے اس کے حوالے سے ثبوت یا چیزیں جو ہیں وہ بعد میں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں اسلام آباد کی 3 نشستیں ہم جیتے ہیں، بلوچستان میں 16 میں سے 4 نشستیں وہ کہتے ہیں ہم جیت رہے تھے، پنجاب میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم 115 نشستیں ہم نے جیتی ہیں 141 میں سے، پھر سندھ میں وہ کہتے ہیں 61 میں سے 16 نشستیں ہم نے جیتی ہیں، کے پی کے میں 44 میں سے 42 نشستیں وہ کہتے ہیں ہم نے جیتی ہیں،
اور یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، ہم حکومت بنائیں۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ حکومت بنائیں۔ اب عدالتی پروسیس ہے، ٹریبیونلز میں معاملات جانے ہیں، اور آپ لے کے جائیں اور ثابت کریں تو ٹھیک ہے، سو بسم اللہ، آپ حکومت بنائیں۔ لیکن چند روز قبل آپ نے یہ فگر 170 دی تھی کہ 170 نشستیں ہیں، اب 10 نشستیں آپ نے آج اڈیالہ جیل میں جا کے بڑھا لی ہیں۔ آپ کے دعوے ہیں زیادہ اس میں، باقی آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ بھی آ رہا ہے، خواجہ سعد رفیق بھی آ رہا ہے، خرم دستگیر بھی آ رہے ہیں۔ ایک دلیل نون لیگ کی طرف سے دی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے کہ اگر دھاندلی ہونی تھی تو پھر یہ کیوں نہیں جیتے؟ پھر جاوید لطیف ہیں، پریس کانفرنس وزیر ہوا کرتے تھے، وہ بھی آ رہے ہیں، اور بھی نون لیگ کے اسٹالورٹس آ رہے ہیں۔ اور تو اور جو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مورا تھا خیبر پختونخوا میں، پرویز خٹک، ان کا پورا خاندان ہار گیا۔ جہانگیر ترین دونوں نشستیں ہار گئے۔ تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں 2007 کے الیکشن کی۔ چودھری شجاعت حسین ہار گئے تھے، تو چودھری شجاعت حسین نے کہا تھا اس وقت ہمیں کہ انہوں نے پنجابی میں کہا تھا کہ اب میرے تو زیادہ وجاہت جو ہے، وجاہت حسین مقبول ہے، وہ جیت گیا اور میں ہار گیا۔ یہ انہوں نے انورٹڈ کامز میں بات کی تھی کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہروایا، اور پرویز مشرف پہ انہوں نے انڈائریکٹ الزام لگایا تھا۔ تو یہ ہر الیکشن میں ایک صورتحال کریٹ ہوتی ہے کہ جی اسٹالورٹس ہاریں، ہار بھی کچھ جینین ہار جاتے ہیں، کچھ گیم بھی ہوتی ہے، تاکہ الیکشن کی ساکھ بن جائے، الیکشن کی ساکھ بن جائے۔ 2002 میں مجھے یاد ہے کاف لیگ بنی، میاں اظہر، حماد اظہر کے والد کاف لیگ کے صدر تھے، وزیر اعظم کے امیدوار تھے، وہ اپنی دونوں نشستیں ہار گئے۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ناظرین، آج میں آنا چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب نے بڑی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بڑی لمبی پریس کانفرنس، لمبی باتیں وہ بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ 35 پنکچر کا بھی ذکر کیا انہوں نے، 66 گھنٹوں میں جو نتائج آئے تھے 2018 میں، بالکل درست باتیں ان کی۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ آج وہ مسکرا بڑے رہے تھے، اور شعر آیا کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ بھی ہار گیا، فلاں بھی ہار گیا، اگر دھاندلی ہوئی تو یہ وہ فلاں، لمبی چوڑی۔ آزاد ممبران کے حوالے سے انہوں نے بھی دعویٰ کر دیا کہ ہماری تعداد جو ہے 80 ہو گئی ہے اور سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں۔ آج وہ پرائم منسٹر لک دے رہے تھے۔ مشاہد حسین صاحب کا ایک فقرہ ہے، وہ طنزاً یا ویسے مذاق بنا ہوا کہتے تھے منسٹریل لک دے رہے ہیں ہر ایک کو، وہ کوئی کہہ دیتے ہوتے تھے 1997 کی حکومت میں۔ تو آج پرائم منسٹر لک دی ہے انہوں نے، اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، اور شہباز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، کیونکہ آج جس انداز میں انہوں نے پریس کانفرنس کنڈکٹ کیا اور کچھ الزامات بھی لگائے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی پہ۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بھی بات کی ہے خیبر پختونخوا میں کہ وہ اسلحے کا استعمال ہوا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سوات میں جو دہشت گرد ہیں وہ کیسے آئے؟ تو میں ایک ہی سوال پوچھوں گا کہ آپ کی حکومت رہی 16 مہینے، ان دہشت گردوں کی آمد کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ پھر قوم کو کون سے ثبوت دکھائے کہ عمران خان نے ان دہشت گردوں کو پاکستان لانے میں کردار ادا کیا؟ آپ کو دکھانے چاہیے تھے۔ پھر جو بات انہوں نے ایک اور کہی ہے، انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ پہلا حق جو ہے پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کی میجارٹی ہے، ان کے پاس 92 نمبرز ہیں الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق، وہ اپنی حکومت بنائیں، اور اس میں اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہمارا حق ہے، یعنی پی ڈی ایم کا حق ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان اور فلاں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ عمران خان صاحب نے آج کہہ دیا کہ ہم پیپلز پارٹی سے بھی کوئی بات نہیں کریں گے، نون لیگ سے بھی کوئی بات نہیں کریں گے، ایم کیو ایم سے بھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے بھول گئے ہیں بیرسٹر گوہر اور کوئی کہ جے یو آئی بھی ہے، اس کی بھی 5 نشستیں ہیں، ان کا کیوں نہیں ذکر کیا مولانا صاحب؟ کیا مولانا صاحب کے بارے میں سافٹ ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کہ ان سے بات نہیں کریں گے؟ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ پہلا حق ہے ان کا حکومت بنائیں، پی ٹی آئی والے وفاق میں 92 ہیں، اگر یہ فرض کریں ان کو کسی پارٹی سے الائنس ہوتا ہے، جماعت اسلامی سے ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کو اسپیشل سیٹیں کچھ مل جاتی ہیں تو ان کی تعداد بڑھ کے 115 120 کے درمیان آ جائے گی۔ اور کون سی پارٹی ہے جس کے پاس اتنی نشستیں ہیں جو ان کے ساتھ جا سکتی ہے؟ وہ میں آپ کو ناظرین کو بتا دیتا ہوں۔ ایم ڈبلیو ایم جا سکتی ہے، اعجاز الحق جا سکتے ہیں، اختر مینگل جا سکتے ہیں، محمود خان اچکزئی جا سکتے ہیں۔ یہ تعداد ملا کے 120-25 بن جاتی ہے تو یہ حکومت نہیں بنا سکیں گے۔ تو حکومت بالآخر بننی ہے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، ایم کیو ایم کی، جے یو آئی کی اور باقی جو ان کے اتحادی ہیں۔ خورشید شاہ صاحب نے آج فارمولہ دے دیا ہے کہ نون لیگ کو چاہیے کہ وہ نواز شریف کو وزیر اعظم نامزد نہ کرے بلکہ شہباز شریف یا سردار ایاز صادق کو نامزد کرے۔ پھر پیپلز پارٹی کے اندر ایک گفتگو ہوئی ہے سی سی میں کہ پنجاب میں بڑی دھاندلی ہوئی جی، تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ راجہ پرویز اشرف کیسے پھر جیتے، پھر یوسف رضا گیلانی کیسے جیتے، ان کے دونوں بیٹے کیسے جیتے؟ تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو جو اندازے تھے جو اس میں وہی سیٹیں ان کو ملی ہیں، اور جو لوگ یہ ایک دو ہیں دوست پیپلز پارٹی کے جو بہت شور مچا رہے ہیں ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سندھ کے اندر سے بھی آواز آ رہی ہے، جے یو آئی اٹھا رہی ہے، جی ڈی اے بھی اٹھا رہی ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی، اور پی ٹی آئی بھی الزام لگا رہی ہے کراچی کے اندر دھاندلی ہوئی، سندھ کے اندر دھاندلی ہوئی۔ تو یہ پھر ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں دھاندلی کی، جو جیتا ہے جو ہارا ہے، یہ ایک اب اس کا فورم موجود ہے۔ شہباز شریف صاحب کے لیے میں آخری 2 پیغام چھوڑ کے جاؤں گا کہ وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے، ضرور بنے، لیکن انہوں نے جو 16 ماہ میں نون لیگ کو نقصان پہنچایا، بقول ان کے ریاست انہوں نے بچا لی، تو ووٹ بینک تو ان کا گڑھے میں چلا گیا نا۔ اب دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے تو نون لیگ جو بچی کچی رہ گئی ہے اس کا خاتمہ نہ کریں، خدا کے لیے اس کو ایسا کام کریں، عوام کو ریلیف دیں، غربت کم کریں، مہنگائی کو کنٹرول کریں، ڈالر کو نیچے لائیں، اس سے بھی نیچے لائیں، 280 پہ ابھی چل رہا ہے اس کے آس پاس، اسٹاک مارکیٹ کو صحیح جگہ پہ لائیں، تو پھر ہم کہیں گے جی درست فیصلہ ہے۔ نہیں ہے تو پھر جائیں، پھر نیا الیکشن کرا دیں، کچھ عرصے بعد نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں، تاکہ ایک مستحکم حکومت اس پاکستان کی ضرورت ہے۔ ناظرین انشاءاللہ جو ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی فائنل اناؤنسمنٹ آئے گی تو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔